القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا، رات میں آیا، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو نوجوان ہیں ان کی توجہ چاہیے، بزرگوں کی سر دعا چاہیے۔ جس رات میں آیا قرآن، اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس محمد پہ آیا وہ مولویوں جیسا ہو گیا۔ فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، رات جیسی رات کوئی نہیں، مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس نبی پہ آیا وہ تمہارے جیسا ہو۔ یہ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر ہم اس حاضہ والے قرآن کو یہ اس قرآن کے لیے تو آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ سورہ الحمد کے سپارے میں کہ پہلا سپارہ تو الف لام میم ہے۔ وارث کو چھوڑو گے تو ایسے ذلیل ہو جاؤ گے۔ پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ الحمد سے پہلے، الحمد پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ کتاب ہے، وہ علی کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، وہ مسلمان ہی کیا جسے حدیث یاد نہ ہو، من کنت مولا ہو فہذا، قرآن وہ علی جس کے بارے میں وہ بندہ بولے قرآن وہ علی جنہیں نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا؟ نزدیک والا علی تو سمجھ میں آیا نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ تو مولویوں سے کہو پہاڑ اڑانے کے ٹھیکے کیوں نہیں لے لیتے؟ کرینوں کی کیا ضرورت؟ قرآن رکھیں، پہاڑ اڑا دیں۔ اب اگر خدا کر کے نہ دکھائے تو اعتراض کا حق ہے، لیکن کر کے دکھایا تو 13 رجب کو دکھایا۔ جس بندے کے عقیدے میں جولانی ہے وہ توجہ سے سنے، کعبہ پتھروں سے بنا ہے، پتھر پہاڑ سے آئے تھے۔ 13 رجب کو قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ۔ اب آپ گھٹا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمن پہ بنائے،
میں پورے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پتھر، قرآن پتھروں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ محمد مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہوا۔ مولا حسین تمہیں سلامت ہے۔ مصطفیٰ مٹی کے تھے، میرا نبی مٹی کا تھا، مولا سلامت ہے۔ میرا نبی مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، قرآن نازل ہوا سید الانبیاء پر، قرآن نازل ہوا خاتم النبیین پر۔ آنکھوں میں ہوا، جواب آیا نہیں۔ حضور کے کانوں پہ آیا نہیں۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہاں آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میری منبر پر جان بھی نکل جائے پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا، اور مصطفیٰ صحابہ میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا۔ فرماتے ہیں میں محمد کے دل پر حاکم ہوں۔ کیونکہ دل مصطفیٰ ہے زہرا۔ اب جو دشمن زہرا ہو اور وہ پڑھے قرآن، یہ تلاوت کرتا جائے گا، قرآن لعنت کرتا گا۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں ادراک ہی کیا ہے؟ مطلب نہیں سکتا تمہیں ادراک ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ حضرت زہرا کا نام ہے۔ جیسے کوثر میری بی بی کا نام ہے، جیسے فاطر میری بی بی کا نام ہے، راضیہ میری بی بی کا نام ہے، مرضیہ میری بی بی کا نام ہے، طیبہ میری بی بی کا نام ہے، طاہرہ میری بی بی کا نام ہے، محدثہ۔ امام علی النقی سے بندے نے پوچھا مولا آپ کی دادی کو محدثہ کہتے ہیں، محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا۔ غازی عباس سلامت، اللہ جس بی بی سے براہ راست گفتگو کرتا، بچے بچے کو سمجھ آئے گی، جن سے جبریل کے ذریعے بات کرے وہ نبی ہے۔ جن سے جبریل کے ذریعے بات کرے وہ نبی ہے۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، جس سے علی کے ذریعے بات کرے وہ محمد ہے۔
वही किससे लाते हो? जिब्राइल ने कहा कि एक कुब्बा है, उसके आगे नूर का एक पर्दा है, अंदर से आवाज आती है। मैं उधर से सुन के आपको बता देता हूं। आका ने फरमाया कभी अंदर देखा? हुजूर वो तो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का भाइयों ने तर्जुमा किया है बेरी का दरख्त। कसूर उनका भी नहीं। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे पब्लिक नहीं समझ सकते, वो दफ्तरी जबान होती है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, ऐलान हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 अप आ रही है। सारे मौलवी कसमें खा के कहेंगे बोतल। वो रेलवे वाले तेज काम को कहते हैं। सिदरा अरबी में कहते थे बेरी को। वारिस से मतलब पूछा नहीं, बेरी का दरख्त समझ लिया। मासूम से पूछा गया मौला सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? फरमाया मखलूक की रसाई की आखिरी हद। जिन बंदों ने समझ के दाद दी है उन्होंने लैलतुल कद्र में अजीम इबादत कर ली। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। जो मखलूक था वो कांप रहा था कि बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो चल जाऊंगा। पता नहीं वो कौन था जो जूतियों समेत चल रहा। जो खुश हुए अल्लाह तुम्हें और खुश करे, जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें और फिक्र समझाता हूं। और सैयदों के फजाइल से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। ये जा रहा था और वो कौन था जो इससे भी पहले पर्दा वहदत के अंदर मौजूद था। वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो अल्लाह हुआ। अगर पहले पहुंच जाने वाला किसी को समझ में आ जाए फिर तो वो अल्लाह हुआ या मुस्तफा हुआ। पर्दे के अंदर एक लफ्ज कहता हूं बड़े आराम से, जिस तक पहुंचना होगा बीबी उसी तक पहुंचाएगी। वो अंदर वाला इतना इज्जत महाब है कि वो असली रूप में आ जाए तो अल्लाह अपने हबीब को भी ऐसे दिखाता है। जिसे समझ आए सर वो बंदा बोले। 2 कमानों के फासले से बगैर पर्दे के नहीं, पर्दे के साथ 2 कमानों के फासले से असली रूप में अंदर वाले को 2 कमानों के फासले से पर्दे के बावजूद मुस्तफा देख ले। अल्लाह की आवाज आती है जा मोहम्मद तेरी तो मेराज हो गई। अल्लाह मुस्तफा
اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا، زیارت کرنے کے بعد نیچے ایک دو بندے کیا حیران ہیں جتنا وہ فرشتہ حیران ہوا۔ نیچے آ کے کبھی نبی کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے۔ وہ بندہ بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی، کبھی شاہد خان صاحب نبی کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ایسے مجھے اور میرے بھائی کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ علی حق، علی حق، علی ملکر، علی حق، علی گرج کے، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ جب یہاں بھی علی ہے اور وہاں بھی علی ہے، درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہو؟ درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہو؟ پیغمبر کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی، فرمایا تیری اوقات تھی کہ تو اللہ کے کلام کو سن سکتا؟ درمیان میں علی رحمت بن کر آیا، اوزن اللہ بن کے سنتا ہے، لسان اللہ بن کے تجھے بتاتا ہے، تو ہم تک پہنچاتا ہے جیسے اللہ براہ راست گفتگو کرے۔ جیسے خدا براہ راست گفتگو کرے۔ وہ بی بی ہے زہرا، علماء نے سینکڑوں باتیں لکھی جو اللہ نے سیدہ سے کی، ایک بات سناتا ہوں، یہ کائنات کا پہلا اور آخری نکاح ہے جو اللہ نے پڑھایا۔ یہ بنی امیہ کا اڑایا ہوا فکرہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ فکرہ کھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں، آسمانوں پہ ایک ہی رشتہ طے ہوا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار، اور نکاح خان کے لیے دو چیزیں واجب ہیں، پہلے ایجاب و قبول، یہ نہیں کہ دلہا دلہن راضی نہ ہو اور وہ خطبہ نکاح پر، دونوں کی رضامندی، اور اسی کے ساتھ تعین حق المہر، اور حق مہر ہوتا ہے دلہن کی مرضی۔ نکاح پڑھانے والا خادم شریعت نہیں مالک شریعت ہے۔ رحمان رحیم اللہ نے میرے پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں کھڑے ہو کے نہ پڑھتا، میں ہوا میں اوڑھ کے پھر یہ فکرہ پڑھتا۔ اللہ نے کہا زہرا میں تیرا نکاح حیدر کرار سے پڑھاؤں، حق مہر کیا ہو؟ فرمایا کنیز پر تیرے احسانات کی انتہا، کوئی حد ہے جو تو نے مجھے عطا کیا؟ فرش عرش کرسی لو حور ملک بہشت طیور زمین آسمان سب کچھ تیرا عطیہ ہے، کیا مانوں؟ فرمایا وہ عطیہ ہے، حق مہر نہیں۔ جب تک بھائی کل جب آخری بندے کو میں نے بالکل
ये फिक्रा नहीं पढ़ूंगा। एक एक बंदे के चेहरे पे मेरी नजर है, हालात और वाकयात अंदर के भी मुझे समझ में आते हैं। मैं मिंबर रसूल से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा ज़हरा तेरा हक महर क्या हो? मालिक जन्नत मेरे शौहर की मलकियत, जन्नत मेरे बच्चों की मलकियत, रज़ाएं तूने मुझे अता की, कायनात की हर चीज मुझे अता की, अब मैं क्या मांगू? का हुक्म है तू तलब कर, गैर मुअज्जल नहीं, मुअज्जल तू मांग, पहले दूंगा फिर निकाह पढ़ूंगा। अब आ जाए मालिक मेरा हक महर ये है, अली के शियों को बख्श दे। को याद करने के लिए जितनी ताकत है मिल के हजरत ज़हरा पे बुलंद तर सलावत वर मोहम्मद